الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو بغیر کسی کہے کے، بغیر کسی معاوضے کے اسلامی گھرانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اس کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اگر روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے لگے تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی معاوضے کے بنا کہے مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے. یعنی ماں پیٹ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. دوسری چیز، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. چند دن باقی ہے رمضان کے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اور جو رمضان المبارک میں مغفرت کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ تمام ہم سب کو عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعہ تک اگر اللہ نے ہماری زندگی لکھی ہوگی آگے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ شاید دوسرا یا تیسرا روزہ ہمارا ہوگا، فرض روزہ. خوشی کا بھی موقع ہے اور ڈرنے کا بھی مقام ہے. خوشی اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور ڈرنا اس لیے ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ہماری موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ رمضان تک نہ پہنچائے تو اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے گناہ جو تھے اس سال کے وہ ایسے رہ جائیں. کیونکہ رمضان کا اگر لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے، رمض کہتے ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے پاؤں کا جھڑنا. کیا کہتے ہیں؟ گرمی کی شدت، گرمی کی تپش، اس کی شدت کی وجہ سے پاؤں کا چلنا رمض کہتے ہیں. اسی سے رمضان نکالا گیا ہے، رمضان المبارک آیا ہے، اس نکلا ہے اس لفظ سے. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رمضان کی بھوک، رمضان المبارک میں جو روزے کی شدت ہوتی ہے پیٹ میں، اس شدت کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اب جو آنے والا مہینہ ہے، دوسری چیز عزیزوں جو میں آپ کو بتلانا ضروری سمجھتا ہوں، ایمان کیا چیز ہے. میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتلایا تھا عزیزوں کہ اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے، یعنی پیدائش مسلمان نہیں ہے، پیدائش ایمان والا نہیں ہے، اور اس نے کئی سارے گناہ کیے ہیں، پھر اگر وہ اسلام کو قبول کرتا ہے تو جتنے بھی بڑے گناہ کیے ہو، یہاں تک کہ شرک بھی، اللہ تعالیٰ اس کے شرک کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے اسلام لانے کی بدولت. یہ ایمان اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو ہمارا اور آپ کے پاس بغیر کسی معاوضے کے ماں پیٹ ہم کو ملا ہے نا. وہ حضرت غالب الدہیہ کلبی کا واقعہ ہے کہ وہ بہت بڑے سردار تھے کسی قبیلے کے. تو جب اسلام قبول کرنے کا وقت آیا ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، اللہ نے انہیں ہدایت دی ہے، اسلام کرنے کی، قبول کرنے کی توفیق دی ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی
میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میرے گناہ معاف ہوں گے؟ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو میرے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں معاف ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تیرے ایمان لانے کے بدلے ان گناہوں کو جتنے بھی تو نے کیے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک بھی کیا ہو، اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کرے گا ایمان لانے کی بدولت۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں نے واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا، پھر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ایمان کسی کہتے ہیں وہ آپ کے دلوں میں سمجھ میں آ جائے، وہ چیز کو آپ کے دلوں میں بس جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہے میرا، کیا وہ معاف ہوگا؟ معاف ہوگا۔ کیا گناہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے نبی، عرب کا دستور ہے بچیوں کو زندہ قبر میں دفن کرنا۔ جب بچیاں پیدا ہوتی ہے تو اس شرم کی وجہ سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص جو جا رہا ہے وہ فلاں شخص کا داماد ہے، تو اس ذلت کو، یعنی داماد کسی کا ہونا، یہ عار شرمندگی محسوس کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب زمانے جاہلیت میں بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا تو اس وقت میں میری بیوی حاملہ تھی، اور میری بیوی جو ہے مجھے کسی سفر پر جانا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر دیکھو اگر لڑکا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر لڑکی ہوتی ہے میرے سفر سے واپس آنے سے پہلے سے زندہ زمین میں دفن کر دینا، مجھے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا ہے کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بڑا قبیلے کا سردار ہوں، سیٹ ہوں میں۔ تو یہ سفر میں نکل گئے اس طرح کہہ کر، جب ولادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی دولت سے نوازا۔ اب ان کی جو بیوی تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، بھلے اس کی اولاد کوئی کیسی بھی ہو، اپاہی ہو، لنگڑی لولی ہو، کالی کلوٹی کیسی بھی ہو، لیکن ماں کو سب سے زیادہ اپنا ہی بچہ پسند آتا ہے۔ تو اس ماں نے جو ہے اپنے شوہر کے، اپنے خاوند کے ڈر سے اپنی بچی کو پڑوس میں دے دیا کہ اس کی پرورش تم کرنا، اس کا جو بھی معاوضہ ہوگا میں دیتی رہوں گی۔ اس طرح سے اس بچی کی پرورش ہونے لگی۔ جب وہ صحابی آئے ہیں حضرت دہیا غالباً، جب وہ آئے ہیں تو آ کر کہنے لگی کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، آپ نے جس طرح سے حکم دیا تھا میں نے ٹھیک اسی طرح اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا۔ کہا کہ اچھا کیا، میرے آنے کا تم نے انتظار نہیں کیا، تم نے دفن کر دیا، بہت اچھا کیا۔ یہ کہہ کر اس کی بات ہو گئی، کئی مہینے گزر گئے۔ اب جو پڑوسیوں کی جو بچے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر کھیلتے ہیں بچے وہ، اور جو دوسرے دیگر پڑوسی ہوتے ہیں انہیں منع بھی نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح وہ بچی جو ہے کھیلنے کے لیے دوسرے پڑوسیوں کے گھر میں جانے لگی۔ اب اس بچی کو پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، لیکن معاوضہ دے کر اس کی پرورش کی جا رہی ہے۔ اب وہ بچی بار بار ان کے گھر میں آتی ہے، کھیلتی ہے۔ کبھی یہ جو صحابی ہے یہ لیٹے ہیں تو ان کے پیٹ پر آ کر کھیلنے لگتی ہے۔ بچوں کا جو مزاج ہوتا ہے، اگر کوئی لیٹا ہے تو اس کے پیٹ پر جاتے ہیں، اگر نماز پڑھ رہے کوئی تو ان کی پیٹ پر جا کر پکڑتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا ایک کھیلنے کا مزاج ہوتا ہے۔ تو بچی اسی مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے جا کر ان حضرت دہیا کبھی جو ان کے حقیقی باپ ہے ان کے پیٹ پر کھیلنے لگے۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگے، پڑوس کی بچی ہے وہی، چلو کوئی بات نہیں، کھیل رہے۔ اب یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اس بچی پر بہت پیار آ رہا کیونکہ روزانہ آنا جانا کا اس کا معاملہ تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اس بچی کے ساتھ بہت مل گیا، جب وہ بچی میرے ساتھ کھیلنے لگی تو میں بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، میں اس کے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ بچی آئے گی میں اس کے ساتھ کھیلنے لگوں۔ اتنی شدت کی محبت جب بڑھ گئی تو میری بیوی نے موقع دیکھا اور موقع دیکھ کر کہا کہ سنیے جی وہ جو بچی آ رہی ہے نا وہ کسی پڑوس کی نہیں ہے بلکہ وہ ہماری اپنی بچی ہے۔ اے اللہ کے نبی جب یہ الفاظ میرے کان میں پڑے تو میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی اور میں غصے سے بےتاب ہو گیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا؟ کہا کہ ہاں میرے دل میں ماں کی محبت تھی، میں اس بچی کو جس کو میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، اتنی تکلیف سے اس
اس کو جنا ہے، اب میرا دل اس بات کو گوارا نہیں دیتا کہ اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کروں، اس لیے میں نے پڑوس میں معاوضے کے ساتھ اس بچی کو پالا ہے۔ تو اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جب میں نے بات سنی تو اس کی ماں سے کہا ٹھیک ہے، میں اسے اس کے چچا کے پاس ملوانے کے لیے لے کر جاتا ہوں، اس بچی کو تیار تھا۔ اب وہ بچی آتی ہے، ماں کہتی ہے دیکھو بیٹے یہ تمہارے ابو ہے، میں تمہاری امی ہوں، اس طرح سے 2-3 سال کی بچی سے تعارف کروا رہے ہیں۔ اب وہ بچی جو ہے ان کو دیکھ کر ابو ابو کہنے لگتی ہے، لیکن یہ بناوٹی محبت دکھلا کر اس بچی کو ہاتھ پکڑ کر لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہاں لے جانا ہے؟ جو نفرت دل میں بھڑک رہی ہے، جو آگ دل میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے میرا کوئی داماد نہ بنے۔ اب اس بچی کو جو ہے لے کر جاتے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہنائے ہیں، راستے سے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اچھی طرح سے تیار ہو کر اس بچی کو لے کر ہاتھ پکڑ کے نکلتے۔ کہاں جا رہے ہیں بیٹے؟ بیٹے آپ کے چچا کے گھر جا رہے ہیں، میرے بھائی کے گھر پر جا رہے ہیں، آپ کے چچا کے پاس ملوانا ہے۔ اب جاتے جاتے راستے میں بازار سے کھدار خریدتے ہیں، پھاوڑا جسے کہتے ہیں مٹی کھودنے کے لیے، کئی دور پہاڑوں کے درمیان لے کر چلے جاتے۔ جب آبادی ختم ہوتی ہے تو وہاں پر اس بچی کو رکا کے بچی پوچھتی ہے کہ ابا جان یہاں تو آبادی نہیں ہے، یہاں پر کسی کے گھر نہیں دکھ رہے، یہاں پر تو لوگ بسنے والے نہیں ہیں، یہاں پر کہاں لے کر آ گئے جنگل میں؟ تو بچی کہتی ہے جس طرح یہ بچی کہہ رہی ہے اللہ کے نبی میرے دل پر تھوڑا بھی رحم نہیں آیا، میرے دل میں کچھ بھی رحم نہیں آیا، میں نے اس بچی کو کہا کہ اس درخت کے چھاؤں کے نیچے بیٹھ جا، اور میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اب گڑھا کھود رہا ہوں تو سیدھی سی بات ہے، جب ایک کسی انسان کو دفن کرنا ہوتا ہے تو تقریباً 4 سے 5 فٹ تو کھودنا پڑتا ہے زمین۔ اب وہ کھود رہے ہیں، انہیں کھودتے ہوئے تھکان ہو رہی ہے، تھک رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، تو بچی آتی ہے اپنے ماں کو معصوم سا چھوٹا سا دوپٹہ ہے اس دوپٹے سے ان کی پیشانی پہنچ رہا ہے۔ کیا پتا ہے اتنا کام کیوں کر رہے دھوپ میں؟ وہ بچی جو ہے اپنے دوپٹے سے اس باپ کا پیشانی پر پسینہ پہنچ رہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس حرکت پر مجھے اس بچی پر رحم نہیں آیا، میں نے اسے دور دھکیلا، جب میں نے مکمل گڑھا بنا کر تیار ہو گیا اس بچی کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ بچی چیخ رہی ہے کہ ابا جان یہ کیا سلوک کر رہا ہے؟ اے اللہ کے نبی اس کی معصوم آواز پر مجھے کچھ بھی ترس نہیں آیا، نہ مجھے رحم آیا، میں اس پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابا جان معاف کر دیجئے، میرا کیا عذر ہے، میرا کیا گناہ ہے، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ معاف کیجئے ایک مرتبہ۔ لیکن اللہ کے نبی میں نے اس کی ایک نہ سنی اور مٹی ڈالتے ہوئے جب اس کی مٹی اس کے کندھے تک آ گئی، صرف گردن باقی تھی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ ابا جان اگر یہی سلوک کرنا تھا تو گھر میں ایک مرتبہ کہہ دیتے، میں اپنا آخری سلام اپنی ماں کو سنا کر۔ اللہ کے نبی اس کی اس باتوں پر مجھے کچھ بھی رحم نہیں آیا، میں نے مکمل طور پر اس کو دفن کر دیا۔ آج پورے 40 دن ہو چکے ہیں، یہ بچی روزانہ خواب میں آتی ہے، خواب میں آ کر مجھے ڈراتی ہے، کہتی ہے کہ ابا جان میرا کیا قصور تھا، تم نے زندہ زمین پہ دفن کر دیا۔ ہاں کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، یاد رکھنا۔ اس طرح سے بچی مجھے ڈرا دیا اللہ کے نبی، کیا اتنا بڑا میں نے گناہ کیا ہے کہ یہ گناہ بھی ایمان لانے کی وجہ سے معاف ہوگا؟ یہ واقعہ سنا رہے، سارے صحابہ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نبیہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن تمہارے ایمان لانے کی برکت سے، تمہارے ایمان لانے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ایمان جو ہمیں بغیر کسی معاوضے کے ماں پیٹ پیدائش میں ملا ہے، ایمان کا سرٹیفکیٹ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس کے نام کے ہم نام لیوا ہے۔ ہاں بعض چیزیں آتی ہیں کہ کوئی مسلمان ہے لیکن بہت گنہگار ہے، لیکن کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا، گناہوں سے دھلنے کے بعد، اس کی گناہوں کی سزا ہونے کے بعد اس کے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، بہت نیکوکار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی گناہ نہیں کیا، نیک کام کرتا ہے، کروڑوں میں خرچہ پانی کی طرح خرچ کرتا ہے، پانی کی طرح بہاتا ہے، نیک کام کرتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو ناراض نہیں کیا، لیکن ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو۔ ایمان یزید، وہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کب بڑھے گا؟
जब ईमान को बढ़ाने वाले अमल करेंगे। और ईमान कब घटेगा? जब ईमान को घटाने वाले अमल करेंगे। क्या है ईमान को घटाने वाले अमल? कबीरा गुनाह, हरामकारी, हाँ ये सारी चीजें गुनाह जिसको आज हम मैं और आप समझ नहीं पाते जल्दी से, ये सारी चीजों से ईमान घटता चला जाता है। इन सारी चीजों को छोड़ो, ईमान बढ़ता जाएगा। अल ईमान यज़ीद व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है और ईमान घटता भी है। बहरहाल ये जो ईमान है अजीजों, इसको बढ़ाने की कोशिश करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। अब जो आने वाला महीना है, गोल्डन चांस जिसको कहेंगे हमारी जिंदगी का, अल्लाह ताला हम तमाम को रमजान मुबारक में दाखिल करे और उसकी सही तरीके से कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाए। अजीजों, जिस तरह से अगर हमारे घर में निकाह होता है किसी का, भाई का, बहन का, फला उसका, तो हम उसकी तैयारी 2 महीने 3 महीने पहले से करने लगते हैं कि फला से सामान लेना है, फला हॉल बुक करना है, फला कपड़े लेना है, फला ये करना है, फला वो करना है। चंद घंटों के निकाह के लिए 3 से 4 घंटे का निकाह होता है, उसके लिए महीनों पहले तैयारी करते हैं। अगर कोई प्रोग्राम होता है, अगर कोई जलसा होता है, उसके लिए कई महीनों से तैयारी करते हैं। अब ये पूरा मुकम्मल महीना आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है इसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना है। पहले मैं गुज़िश्ता 2 जुमा से आपके सामने कह रहा हूँ, अजीजों कुरान की तरफ आओ, अजीजों कुरान की तरफ आओ, अजीजों कुरान की तिलावत करो। ये जो हमने मामूल बना के रखा है, रमजान में 1 कुरान मुकम्मल करेंगे, रमजान में 5 कुरान मुकम्मल करेंगे, ये मामूल को तोड़ो, बदलो। अजीजों कुरान खाने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए आया। अजीजों ये चीज अच्छी तरह से समझो। रमजान की तैयारी करना है, क्या करना है उसके लिए? कुरान। ये इसी महीने में कुरान मजीद उतरा है, तो हमें कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करना है। दूसरी चीज, नमाजों का एहतमाम करो। अब तक नहीं पढ़ते थे, कोई बात नहीं, पास्ट में जो जिंदगी चली गई माजी में, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह से तौबा करो। आज से इंशाअल्लाह मरने जब तक एक नमाज भी नहीं छोड़ेगी, इस तरह का आज़म करो, क्योंकि ये चीजें अजीजों आपकी आखिरत संवारने वाली है। नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत की पाबंदी करो और गुनाहों से बचने की मुकम्मल कोशिश करो। ठीक है अजीजों, ये रमजान की तैयारी के ताल्लुक से आपको बता रहा हूँ। और रमजान में जितना हो सके इबादत करो और खिदमत खल्क करो। रोजेदारों को इफ्तारी कराओ, दिखलावा नहीं करना है। हाँ, अल्लाह के नबी से किसी साहबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, इफ्तारी कराने पर जन्नत की बशारत है। अगर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो रोजेदार को पेट भरकर खाना नहीं खिला सकता, अब क्या करना है? आगे उसको लस्सी पिलाओ, खजूर खिलाओ, सिर्फ उसका रोजा खुलवा दो, ये तुम्हारे लिए जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। हमारे पास जो ट्रेंड होता है, अगर कोई साहब हैसियत है तो उनके लिए मैं बात अर्ज करना चाहता हूँ अजीजों, आप हजारों लोगों को इफ्तारी कराओ, लेकिन उसके अंदर रियाकारी शामिल है, तो ये रियाकारी सिर्फ लोगों को पेट भरने के लिए होगी, आपको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। आप इस अंदाज से इफ्तारी कराओ कि आपका नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकायदा भाई का ऐलान होता है। ये सबसे बड़ी रियाकारी कि फला सेठ की तरफ से, फला साहब की तरफ से इफ्तारी की दावत है, सब आ जाओ, खत्म हो गया रियाकारी, दिखलावा होगा यहीं पर। आप ऐलान करवाओ कि किसी अल्लाह के नेक बंदे की तरफ से इफ्तारी की दावत है, सब लोग को मजमे में पहुंचना है, ये अंदाज होना चाहिए। लेकिन हमारा जब तक नाम नहीं आता, हमें दिल में सुकून नहीं मिलता। क्यों? दिखलावा। यही तो चीज मुसलमानों के अमल को खाई जा रही है, यही चीज रूहानी ताकत को कम कर रही है हमारी। समझो। तीसरी चीज जो आज मुझे बदलाना है, बहुत जरूरी समझता हूँ मैं नौजवानों के ताल्लुक से, और जो बड़े अहबाब आए हैं उनको भी ये चीजें बदलाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। कौन सा महीना चल रहा है? अंग्रेजी महीना कौन सा है? बोलो भाई, सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे, कौन सा महीना है? आवाज नहीं आ रही। फरवरी। बस बड़े अहबाब भी हंसने लगे। नौजवानों की नौजवानी का महीना है, यानी गुनाह करने के लिए नहीं। इसको मैं हर बार कहता हूं, जो भी गुनाह का काम है उसको अपोजिट डायरेक्शन में देखो। ये फरवरी का महीना कौन सा है?
नौजवानों की नौजवानी का, यानी तुम्हारी जवानी यहाँ पर दिखाना है, गुनाह करके नहीं। हाँ, मैंने 10-10 गर्लफ्रेंडों को पटा के रखा हूँ, मैंने इतनी गर्लफ्रेंडों को रखा हूँ मेरे साथ, नहीं। आप ये बताओ कि मैंने आज तक किसी नामहरम की तरफ नजर नहीं उठाई, ये तुम्हारी जवानी का ही है। समझ रहे हो? हाँ, ये फरवरी का महीना, तो अल्लाह के लिए जो बड़े अहबाब हैं, जिनके घर में औलादे हैं, कल का एक दिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑर्डर तो नहीं दे सकता मैं आपको, ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो अपने घर में बच्चे हैं, कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल पढ़ने वाले, कल एक दिन छुट्टी करा, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? कल क्या क्या हराम काम होंगे ये हम सब जानते हैं, और उसके नतीजे कितने बुरे आने वाले ये भी हम सब जानते हैं। क्यों? ये जो वैलेंटाइन डे जिसको मनाया जाता है ना, इसकी बड़ी खतरनाक कहानी है, पूरी एकदम, जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये किसी गैरों की तरफ से निकली हुई चीज है। तो इसको हमारे मुसलमान नौजवान बच्चियां, नौजवान लड़के मिलकर क्या कर रहे हैं? वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप अपने घर वालों के, अपने बच्चों को बारे में बदगुमान हो जाओ या उनकी जासूसी करो, नहीं। आपके बच्चे 100% अच्छे हैं, आपके बच्चे माशाअल्लाह दीन पर अमल करने वाले हैं, लेकिन बाहर का माहौल आपके बच्चों के माहौल को खराब कर रहा है। ये चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपने बच्चों को रोको एक दिन के लिए। आपके बच्चे नहीं करेंगे वो काम, लेकिन करते हुए किसी को देख लिए तो कोई वही नहीं है कि वो भी उसकी खरीद है। एक नौजवान बच्ची जो है, मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, इससे आपकी आंख खुलेगी। एक नौजवान बच्ची किसी बच्चे के साथ भाग गई, अपना मुस्लिम, दोनों भी मुस्लिम है। अब फोन कर रहे हैं कि मौलाना निकाह पढ़ाना है। क्या करना है? निकाह पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाना है? कौन से मस्जिद में? घर में पढ़ाना है निकाह। कोई मस्जिद है, मस्जिदों में निकाह करो, ऐलान करो, नहीं, वो थोड़ा अंदर का मामला है। आप लोग समझे क्या बात कर रहे हैं? अब उसके सामने जब ये चीजें गई है, मैंने इसके पहले भी जो उलमा इस तरह के मोटी जुबान में कहेंगे ब्लैक में निकाह करा दे, अंदर से अंदर, दूसरा निकाह नहीं, अंदर से अंदर निकाह करा दे, घरों में इधर उधर। मैं उनसे इसके पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह निकाह मत करो, बेहयाई आम होगी इसका। मैं आपको सीधे से एक वाकया आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। वो बच्ची को जो है लाया गया घर पर, बाकायदा ना उसके माँ बाप की इजाजत है, ना किसी घर वालों की इजाजत है। अब वो निकाह करना चाहते हैं, आप हलाल काम से क्यों रोक रहे मौलाना? निकाह पढ़ा दो, इनकी जिंदगी हलाल हो जाएगी। मैंने कहा भाई निकाह पढ़ाना हलाल काम है, ठीक है, निकाह करना सुन्नत है, लेकिन माँ बाप की इजाजत देना है फर्ज है। माँ बाप की बात मानना फर्ज है ना तुझ पर। उस बच्ची को पूछो, अब उस बच्ची के अल्फाज सुनेंगे, आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आपको परेशान हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। उस बच्ची के अल्फाज क्या है पता है आपको? मौलाना मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं वही काम क्यों जो मेरी माँ ने किया है। क्या बोल रही है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं वही काम कर रही हूँ जो मेरी माँ करके आई है, यानी मेरी माँ भाग कर आई थी, मैं भी वही काम करूँ, मैंने क्या गलत काम किया? हाँ, आज जो हम कल के दिन देखेंगे नौजवान जाकर गुलाब देंगे एक दूसरे को, रोज डे मनाएंगे, 50 का गुलाब 500 में हो जाएगा, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इज्जतें तार हो जाएगी, हजारों में इज्जतें पीछे बिकेंगी। अब ये माएँ बनेगी, ये वालिदैन बनेंगे, ये पेरेंट्स बनेंगे, ये अपने औलादों को तरबियत देंगे। हाँ भाई, ये अपने औलादों को तरबियत देंगे। क्या देंगे तरबियत? हम इस तरह से वैलेंटाइन डे मनाया करते थे, जाओ तुम भी मनाओ। जिना को प्रमोट कर रहे खुले आप, किसकी ताकि ये किसकी तालीम हुई है? उन यहूदियों की, उन ईसाइयों की, जिन्होंने इस तरह से गंदा काम किया, जिनको हम अपना क्या कहेंगे आइडियल मानते हैं। ये यहूदियों की साजिश है। मुसलमानों को क्या करना है? कुरान से दूर करना है, उलमा से दूर करना है, इनको आपस में इख्तिलाफ में बचा के रखना है, इख्तिलाफ करा देना है, और क्या करना है? इनके अंदर कुछ बारीक बारीक चीजें डाल दो, ये खुद को खुद बिगड़ जाएगी। इनका आपस में इख्तिलाफ होगा। देखो जितने भी इख्तिलाफ है सब सुन्नत इख्तिलाफ है, सुन्नत के मामले में। ये सारी चीजों में गुलझा के रखो और इनके ऊपर ये जहरीली चीजें डालो। अब बेगैरती का नाम क्या मालूम हमारे पास? ब्रॉड माइंडेड, लिबरल। बेगैरती किसको कहते हैं? बेशरम बोलते ना, बेशरम है। नहीं भाई, हमारा जहन माइंड बड़ा है, हमारा ब्रॉड है, हमारा जहन का बर्तन जो है बड़ा है, उसमें क्या भी डालो, पाखाना डालो, प्रेशर डालो, वो सब संभालेगा, इतना बड़ा हमारा जहन। हाँ, ये वैलेंटाइन डे इसी बेगैरती का नाम था। अब ये इन्होंने जाल बना के रखे, बाकायदा उन्होंने जाल बिछा के रखा है। क्या करना है भाई? गुलाब देना है, लड़की को फंसाना है, लेकर जाना है, गंदा काम करना है, उसकी इज्जत को उतार करना है।
انہیں پتا ہے یہ حضور کی امت ہے، یہ صرف نام کی امت ہے. نوجوان ان کا تو کہنا ہی کیا تھا. یہ نوجوان ہے، یہ رہنے دو ان کو نوجوان. یہ حضور کی امت ہے، کہنے تو حضور کا امت ہی، لیکن یہ نقل ہمارے ایکٹروں کی کریں گے. یہ حضور کا امت ہے لیکن یہ بات ہمارے طرح ہمارے ایکٹروں کی طرح رکھیں گے. یہ حضور کی امت ہے لیکن انسٹاگرام پر ہم کو فالو کریں گے. یہ حضور کی امت ہے لیکن فیس بک پر ہم کو فالو کریں گے. یہ حضور کی امت ہے یہ ٹویٹر پر ہمارے ٹویٹ کو فالو کریں گے. یہ حضور کی امت ہے ان کے گھروں میں ہمارا رسم و رواج ہوگا. یہ حضور کی امت ہے ان کی شادی بیاہ میں ہمارے رسم و رواج ہمارے طریقے. یہ کرو تو کیا چاہے کرنا ہے بے حیائی پھیلا. ہمیں ابھی کیا لگ رہا ہے؟ ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں یہ کیوں لگ رہا ہے معلوم؟ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں نا. قرآن پڑھیں گے جب اس طرح کی دنیا میں ہم لوگ ہیلے بہانے کرتے نہیں اور فلاں کام اس نیت سے نہیں کر رہا تھا. آج کی ہماری جو نوجوانوں کی عادت ہے، نوجوانوں کان کھول کر سنو، اگر کوئی گناہ سے تم کو آگاہ کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے تو گناہ سے سدھرو. ہمارا معاملہ کیا ہے معلوم؟ اگر کوئی ہمیں گناہ سے کہتا ہے کہ بھائی تو گناہ کر رہا ہے بچہ، تو اس معاملے میں اور ہوشیار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، ہوشیار بننے لگتا ہے کہ میں اس گناہ کو اور کتنے اچھے طریقے سے کروں کہ لوگوں کی نظر میں نہ ہو. ہم لوگ بچنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہماری طبیعت بن چکی ہے. آج کرو بے حیائی کے کام کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن قرآن جب کھولے گی سورہ یاسین میں کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا الیوم نختم علی افواہہم، جس دن تمہارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ بات کریں گے. کیا بات کریں گے؟ اللہ یہ ہاتھ ان کو میں تسبیح کے لیے چاہتا تھا کہ تسبیح کے لیے استعمال کرے، اتنی عبادت کے لیے استعمال کرے، ان انگلیوں کو قرآن کی آیتوں پر پھرے، لیکن یہ راتوں رات اٹھ کر فحش فلم میں دیکھا کرتا تھا. یہ راتوں میں کسی ناجائز تعلقات میں چیٹنگ کیا کرتا تھا. یہ راتوں میں اٹھ کر اسکرولنگ کیا کرتا تھا. اللہ یہ گندے کام کیے ہیں، اللہ اس کو سزا دے. منہ سے منہ بند ٹوٹل. وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور یہ پیر گواہی دیں گے کس چیز کا؟ جس کا وہ کام کیا کرتے تھے. ہماری آنکھیں بند ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کون بولنے والا ہے؟ ہمارا صرف الفاظ ہے ہمارے پاس. کیا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارا عقیدہ، ہمارا توجہ، ہمارا ایمان، ہماری نظر، ہماری فکر یہ نہیں ہے. حقیقت میں اگر اللہ دیکھ رہا ہوتا، اس کا ایمان، اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہوتا تو آج ہمارے اندر گناہ کی طاقت ہی پیدا نہیں ہوتی گناہ کرنے کی. لیکن ہم لوگ بہت برے گناہ تو نیکیوں سے اور گناہ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن ان کو زبان دی جائے گی. یہ ایک ایک انگلی کے اندر زبان آئی ہے، یہ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اللہ انہوں نے گندا کام کیا ہے، اللہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. یہ پیر گواہی دیں گے کہ یہاں تک چل کر گیا ہے اس کام کی. باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ دکھلائی جائے گی. اس وقت کیا کریں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ڈالو کہ جہنم میں خودو فغلو، پکڑو پکڑو جھگڑو، جہنم میں گھسیٹ کے منہ کے بل ڈالو. ہاں یہ چیزیں ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ جب ہم آنکھ بند ہوگی. نوجوانوں عزیزوں، آپ سے ایک معتبرانہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اگر کوئی اس طرح کے ناجائز تعلق میں پھنسا ہے، اللہ کے لیے آج ہی توبہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے. وہ صحابی کہہ رہے کیا؟ اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی پرمیشن دیجیے، گندا کام کرنے کی اجازت دیجیے. صحابہ غصے میں آ گئے. اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑھ جائے. کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ کہا نہیں چاہتا، ہرگز نہیں چاہتا. کہا کہ تم بھی جس کے ساتھ زنا کرو وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی. تم یہ چاہتے ہو کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرو؟ کہا میں نہیں چاہتا. کہا کہ جس کے ساتھ تم زنا کرو وہ کسی نہ کسی کی ماں ہوگی، کسی نہ کسی کی بیٹی ہوگی. جس طرح تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم اس کی ماں بہن کے ساتھ زنا کرو. اس طرح سے اس بیٹے انداز میں اللہ کے نبی نے سمجھا کر انہیں سمجھا بجھلا کر بھیجا ہے اور ان کے لیے دعا کی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب مجھے دعا کی ہے تو قسم خدا کی سب سے زیادہ جو گناہ مجھے برا لگتا ہے وہ زنا. اس کے بعد عزیزوں میں بھی یہی آپ کو درخواست کرتا ہوں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہ آپ کسی کے ساتھ لائن مار رہے ہوں گے، آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہوں گے تو کوئی آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کام ہے. یہ آپ کو اگر پسند آتا ہے تو آپ بنداس کرو، آپ پورے دل سے کرنے لگو کہ آپ کی بہنوں کی، آپ کی ماؤں کی، آپ کی بیٹی کی کوئی عزت کی تار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ منظور ہے تو آپ کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کام کرتے ہیں. ہے بھائی کسی کو یہ دل گوارا کرتا ہے کہ میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا گندا کام کرے گا؟ ہر کسی کو پسند ہے. ناجائز تعلقات بنانا بہت آسان ہے، حرام ریلیشن بہت مزہ آتا ہے کرنے کے لیے. ہاں جو اپنے حلال کام ہے اس کی طرف رغبت کرو، حلال کاموں کی طرف آواز ہے. کبھی ہے بھائی کوئی اس مجمع میں
ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ آج میں نے میری بیوی کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس نے لقمہ اٹھا کر کھلایا. ہے کوئی بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو بنداس. ہے نہیں ہے کوئی بھی؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو حقیقت ہے، جو حلال چیز ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہی، جو حرام ہے اس کی طرف لگی توجہ جاتی ہے. بیویوں سے محبت کرو، باہر ناجائز تعلقات کرنے سے گناہ ہی گناہ ملنے والے ہیں، آخرت نہیں بننے والی. بیوی سے محبت کریں گے، بیوی کے ساتھ پھالتو بکواس کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. کچھ بھی اونٹ پٹا کی باتیں کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو، تنہائی میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، آپ کو ثواب ملے گا. لیکن آپ کسی نامحرم کے ساتھ رات کو چیٹنگ کر رہے ہو، آپ کو ہر ایک لفظ کے بدلے گناہ ملے گا. میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ حرام حرام ہے. اس چیز کو سمجھو، جتنا ہو سکے نوجوانوں خود بھی بچو، اپنے دوست احباب کو بھی بچاؤ. اپنے تعلقات میں جاننے میں متعلق جتنے بھی احباب ہیں، اگر کوئی اس طرح کا گندا کام ہے کرنے والا ہے، اس کو سمجھاؤ، سمجھا کر اس کو نیک کام کی طرف کریں گے سب انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے دار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سوچ کر سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک باقی رکھے ایمان پر باقی رکھے. اللہ جب موت دے تو کرنے والے موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.